محترم حضرات، ہماری دلی خواہش ہے کہ ہمارے معزز مہمان جمعیت اہل حدیث پورنیہ کے ذمہ داران عہدیداران سے ان کے تاثرات اور بطور خاص ہماری فارغ ہونے والی بچیوں کے لیے قیمتی نصیحتیں سنیں اور یہ سلسلہ ابھی شروع کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا سب سے پہلے جناب ڈاکٹر ابراہیم ندری بخاری حفظہ اللہ سے کہ آپ ہمیں اپنے تاثرات سے، مفید مشوروں سے اور ہماری تمام طالبات بطور خاص فارغ ہونے والی ان عزیز بچیوں کو اپنے قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال الله تعالى في موضع آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ عزت مآب استاذ مکرم فضیلت الشیخ محمد رضوان سلفی حفظہ اللہ، نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار، امیر جمعیت اہل حدیث پورنیہ، مدیر جامعہ خدیجۃ الکبریٰ، ڈائریکٹر مولانا آزاد انٹرنیشنل اسکول، فضیلت الشیخ عبد المالک سلفی حفظہ اللہ، سیکریٹری فردوس ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، فضیلت الشیخ محمد ضیاء الحق ریاضی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ تنویر عالم سلفی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالستار ندوی نائب ناظم دلی جمعیت اہل حدیث پورنیہ حفظہ اللہ، دیگر اساتذہ کرام، یہاں کے معزز تشریف فرما مہمانان گرامی، ہمارے دلی جمعیت کے تمام ممبران و اراکین اور پیاری بچیوں کے جتنے آئے ہوئے گارجین، ان کے والدین، حضرات، پیاری بچیوں، آج کی اس پروگرام میں شریک ہو کر میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس عظیم ادارے جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات کا آخری سالانہ پروگرام ہے اور جامعہ خدیجۃ الکبریٰ اس کا آخری پروگرام ہے، اور وہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے نظر سے دیکھی کہ آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کی کوششیں جس طرح سے جو کی، اس کا نتیجہ آپ لوگوں کو سامنے ملا۔ پیاری بچیوں، انسان کے لیے اللہ نے اس کی کوشش ہی کا بدلہ رکھا ہے، اور قرآن میں اس چیز کو اللہ نے ذکر فرما دیا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ انسان کے لیے اس کی کوشش ہی کا نتیجہ اس کو دیکھے گا، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جتنی جو کوشش کریں گے اس کو وہی کوشش کا نتیجہ ملے گا۔
تو آج نتیجہ کا دن آپ لوگوں نے جو جس طرح کوشش کی اس کا پھل ملا، اور اسی طرح انسان جو اس دنیا میں جس طرح سے وہ کوشش کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ کے فرمان کے مطابق چلیں گے، قیامت کے دن اس کو ویسے ہی نتیجہ ملے گا۔ اور جو سب سے خطرناک موقف ہوگا، ابھی جن بچیوں نے وہ تو اعلان نہیں ہوا کہ کون فیل کر گئی، کون پاس نہیں ہوئی، اگر یہیں پر اس کا اعلان ہوتا تو کتنی شرمندگی ہوتی اس کو کہ ہم نے فیل کر گئے۔ لیکن آخرت میں جو فیل کریں گے، ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے کتنی پریشان ہوں گے، کتنی شرمندہ اٹھانے پڑیں گے ان کو۔ پیاری بچیوں، اس کا نتیجہ ہے کہ آخرت کے لیے جو کبھی بھی حیات منقطع ہونے والی نہیں ہے، وہاں کے لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنا ہوگا اور اسی کو ہم لوگوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ پیاری بچوں، وقت بہت کم ہے اور ہم لوگوں کو اور مہمانان سے سننا بھی ہے۔ ہماری پیاری بچیوں جو فارغ ہو کے جا رہی ہیں، ماشاءاللہ یہ تو فارغ نہیں ہے، فارغ اب تھے، آپ لوگ فارغ اب تھے۔ فراغت کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے نکل جانے کے بعد فارغ ہو گئے۔ فارغ کس چیز سے ہوئے؟ اب مشغولیت پڑی، فارغ اب تک تھے، آزاد تھے، سمجھے نا؟ آپ لوگوں کی زندگی دوسری زندگی میں آپ ڈھلنے والے ہیں۔ آپ مدرسہ بنے گی، داعیہ بنے گی، ماں بنے گی، سوسائٹی کو سدھارنے والی ایک خاتون بنے گی انشاءاللہ۔ اس لیے اب جو سامنے جو ذمہ داری آ رہی ہے وہ نہایت ہی مشکلات اور نہایت ہی اہم مواقع آپ استقبال کر رہی ہیں اس کو۔ اس کے لیے آپ کو کمر بستہ ہونا ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم فارغ ہو گئے اور ہم ساری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب آپ نے جو یہاں 8 سال 7 سال 5 سال 3 سال تک جو تعلیم لی اور اپنے اندر اس علم کا ذخیرہ بنایا، اس کو پہلے اپنے نفس پر اس کو عمل میں پیوست کرنا ہے، عمل میں لانا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہی ہے اصل چیز، تعلیم لینا، اس پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ پیاری بچیوں، اللہ کا سب سے بڑا آپ ہمیشہ شکر ادا کریں کہ ہزاروں بچیوں میں آپ کو اللہ نے چن کر کے یہاں پہنچایا اور آپ کو آخری مرحلے تک تعلیم لینے کی توفیق دی۔ اس لیے اس چیز کو کبھی بھی نہ بھولیں، اللہ کے اس احسان کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس چیزوں کو اللہ کے شکر کے طور پر اس کو ادا کرتے رہیں، اور اس چیز کو اپنے اوپر سب سے پہلے شکر تو آپ اس وقت کریں گے جب آپ عمل کریں گے۔ اس سے بہتر شکر کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، اور وہ ہے سب سے بہتر چیز اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ کیا چیز ہے جی؟ سب سے بہتر چیز کیا چیز ہے جس سے آپ شکر ادا کریں گے اللہ کا؟ سب سے بہتر چیز جس کے ذریعے سے آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے وہ کیا چیز ہے؟ نماز بچی ہوگی، ہے نا؟ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت سب سے بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذکر بھی اپنی جگہ میں بہت بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تسبیح تحلیل بھی اپنی جگہ میں بہت بہتر ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تعلیم لینا دینا بھی سب سے بہتر ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم لینا، قرآن کی تعلیم کو دینا بہتر ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن شکر کا جو سب سے بڑا یہ ہے وہ نماز ہے، جو اللہ کے رسول کو حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کو جب عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ لما تصنع وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال یا عائشہ افلا اكون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کھڑے رہ کر کے پیر کھل جاتا تھا، حضرت عائشہ فرماتے آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو آگے کا بھی اللہ نے گناہ معاف کر دیا، پیچھے کا بھی گناہ معاف کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کا گناہ معاف بھی کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ
وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. چھوٹا تھوڑی دیر نہیں کیا ہے؟ لیل طویل مطلب ہے کہ بہت لمبی مدت تک آپ سجدے میں رہیں، تسبیح پڑھیں. اور وہ نماز کیوں بہتر ہے آگے شکر کا؟ اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اور ہر عبادت میں آپ کا ذہن کہیں ادھر ادھر بھٹکتا ہے. حج میں جائیں، حج بھی بہت بہتر عبادت ہے. وہ جب حج قبول ہو گیا تو رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس دن بچہ جنتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح سے حاجی لوگ واپس آتے ہیں. پھر بھی وہ عبادت زندگی میں ایک مرتبہ ہے. وہ عبادت کرتے کرتے بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اثناء طواف گفتگو کر سکتے ہیں، بات بول سکتے ہیں، صفا مروہ دوڑتے وقت بات کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کی امی بلائی، استاد بلائے، فلاں ادھر آؤ، دماغ بھٹک گیا، آپ کی امی بلائی، دماغ بھٹک گیا، سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح کر رہے ہیں، کوئی بلا لے، دماغ چلا گیا. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جب کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے، اس میں تسبیح ہے، تحلیل ہے، سب کچھ ہے. کوئی دنیا کے بڑا سے بھی بڑا آدمی بلا لے، لیکن اب نماز چھوڑ کر کے اس مالک الملک کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے. اس لیے سب سے بہتر دنیا کی عبادت میں نماز عبادت، اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے، معاف نہیں کیا ہے کسی حالت میں بھی، سوائے 3 حالت کے. تو اس طرح بیان نہیں کرنا چاہتا. تو آپ لوگوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، خاص کر کے اس دور میں بچیوں ابھی ایمان بچانا مشکل ہے، عزت بچانا مشکل ہے، سب کچھ مشکل ہو گیا ہے ایک ایمان والوں کے لیے، خاص کر کے ایمان والی عورت کے لیے. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ماحول، اور آہستہ آہستہ قرب قیامت تک ماحول ایسا ہو جائے گا، الماسک علی الدین کالقابض علی الجمر. دین پر ڈٹے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ کوئلے کا ایک آگ کا انگارہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے. کتنا مشکل زمانہ آنے والا ہے پیاری بچیوں. اس مشکل زمانے میں آپ کو ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے، عزت کی حفاظت کرنا ہے. اور آپ کو کبھی بھی خوشمردگی نہیں آنی ہے، ہمت سے رہنا ہے. آپ کو یہ نہیں کہ ہم عورت ہیں کیا کریں گے، نہیں. آپ جب سوچیں کسی باطل کا مقابلہ کرنا ہے، آپ کے لیے ابھی وہ مسکن اس زمانے کا پوری دنیا میں بچہ اس کو جان گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جرأت، ایک عظمت، اللہ کے شعار کو حفاظت کے لیے اس نے قدم اٹھایا، اور اس گنڈوں کو سامنے جو اللہ اکبر کا نعرہ کو بلند کیا، پوری کائنات کو اس کی نعرہ گونج اٹھی. یہ ہے ایمان کی بدولت، یہ طاقت کی بدولت. پیاری بچیوں، یہی ہے ایمان. اسی کے ایمان کی طاقت بولا جاتا ہے، اس کو ایمان کی طاقت بولا جاتا ہے. پیاری بچیوں، یہ ایمان کو بچانا ہے تو آپ پڑھیں اس کی کہانی کو. بہت ساری صحابیت کی ابھی کتابیں تھی ماشاءاللہ، بہت اچھی آپ کو کتابیں ملی. اس کو پڑھیے، ایمان کو مضبوط کیجیے. صحابیات کے واقعات کو پڑھیں، ازواج مطہرات امہات المومنین کے واقعات کو پڑھیں کہ ایمان کو کس طرح اس زمانے میں بچایا. اس سے بھی خطرناک معاملہ سامنے آنے والا ہے، خطرناک زمانہ آپ کے سامنے آنے والا ہے. آپ کو ایک ایمان کو بچانے کا ایک واقعہ بتا دوں. رملہ کو جانتے ہیں؟ رملہ کون ہے؟ ام حبیبہ کو جانتی ہے؟ ام حبیبہ کون؟ امہات المومنین، اس کا اصل نام رملہ ہے. اور کس کی بیٹی ہے؟ قریش کے سردار ابو سفیان کی بیٹی. قریش کے سردار ابو سفیان کی بیٹی جب ہجرت ثانیہ کر کے حبشہ چلی گئی، اس کے شوہر مسلمان ہو گئے تھے. حبشہ جب چلی گئی تو اس وقت حبشہ جانے کے بعد اس کا شوہر مرتد ہو گیا، نصارہ بن گیا. عبداللہ بن جہش نصارہ بن گیا. دیکھیے وہ ایمان کو کس طرح بچاتی ہے. ایمان ایک تو اپنے دیار سے دور، اپنے گھر سے دور، اپنے خاندانوں سے دور. خاندان کو پہلے اسلام قبول کرتے خاندان چھوڑا، باپ کو چھوڑی، سب کچھ چھوڑ دیا. اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ، کہاں مکہ سے کہاں حبشہ، کئی ہزار کلومیٹر دور چلی گئی. لیکن وہاں بھی جا کر اپنے شوہر کو بھی کھو بیٹھی. اس کو سمجھائی، وہ بار بار سمجھائی کہ دین اسلام حق دین ہے، آپ مت ہو. لیکن کوئی کام نہیں آیا. شوہر چلا گیا.
لیکن وہ بھی الگ تھلگ ہو گئے اپنے ایمان کو بچانے، اپنے ایمان کو بچا لی، ایسے ہی رہ گئے ایمان بچا کر کے۔ تو پیاری بچے ایسا بھی مواقع ہو سکتا ہے کہ آئیں، آپ کو ایمان بچانا پڑے گا۔ ایک دن خواب میں دیکھ رہی ہے کہ کوئی بول رہا ہے یا امہات المؤمنین، ام المؤمنین، وہ جاگ اٹھی اور اپنے آپ کو سوچی کہ شاید اللہ کے رسول میں شادی کریں۔ ایسے ہی سوچتے تھے، جو ہو اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ اس طرح کا واقعہ ام حبیبہ کے ساتھ ہوا ہے، اور ام حبیبہ ایک سردار کی بیٹی، وہ قریش کے سردار کی بیٹی، اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا اور اس کی جو شادی کون کرائی؟ نجاشی نے کرائی۔ اس کا مہر بھی 400 دینار ادا کیا، اسے شادی کرا کر اس کا اللہ کے رسول کے حوالے کیا۔ ایمان بچانے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلا دیا۔ طاقت کو آپ کو طاقت سے رہنا ہے۔ طاقت کے لیے آپ صفیہ کو یاد کیجیے ہمیشہ۔ صفیہ کون ہے؟ کون ہے جی صفیہ؟ اچھے سے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، سید الشہداء حمزہ کے بہن، اسد اللہ کی بہن، فقیہ وقت، اس زمانے کا سب سے بڑا فقیہ بے شمار، زبیر بن عوام کی ماں۔ یہ جب خندق کی لڑائی ہوئی تھی نا، سارے مسلمان مدینے سے باہر چلے گئے تھے، کوئی نہیں تھا۔ یہودیوں نے آیا تھا جاسوسی کرنے کے لیے، یہودی آیا تھا کہ مدینے میں کوئی تو مرد نہیں ہے، اگر کوئی مرد ہوگا نہیں ہوگا تو ہم لوگ پیچھے سے حملہ کریں گے۔ کیوں کہ یہودیوں نے اس وقت وہ عہد کو توڑ دیا تھا، اور یہودیوں نے سارے قبیلوں کو جمع کیا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ خندق کی لڑائی قرآن میں ہے کہ فلغت القلوب الحناجر، اس لڑائی میں مسلمانوں کا اور اللہ کے رسول کا دل حلقوں میں پہنچ چکا تھا، حلقوں میں پہنچ چکا تھا۔ ایسی خطرناک لڑائی تھی کیونکہ سارے کافر، سارے یہودی مکہ سے لے کر مدینے تک سارے کے سارے ایک جٹ ہو گئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہودی جاسوس گیا تھا مدینے کے اندر گھس کر کے جاسوسی کرنے کے لیے، اگر مرد نہیں ہوگا تو ہم لوگ پیچھے سے حملہ کریں گے اور مدینہ کو بھی اندر سے اجاڑ دیں گے، کچھ رکھیں گے نہیں۔ صفیہ تھی، حسان بن ثابت تھے، لیکن حسان بن ثابت لڑائی سے بہت ڈرتے تھے، ڈرپوک تھے۔ صفیہ اس کو بول رہی ہے کہ جاؤ، اس کو یہ جاسوس لگ رہا ہے کہ یہودی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو پیچھے سے حملہ کر کے ہم لوگوں کو برباد کر دے۔ تو حسان بن ثابت سے کام نہیں ہوا، وہ صفیہ ایک خیمے کے ڈنڈے اٹھائی اور اتنا زور سے مارا کہ انہیں پر گر گیا، اور پھر دوڑ کے جا گئی اور پھر متتالیہ یعنی پیدر پہ گئی، اس کو میں نے ڈنڈا لگائی اور اس میں وہ مر گئے۔ پھر دوسری عورتیں جمع ہو گئی اور اس کی اتنی مبارکباد دی جس طرح کہ آج اس مسلم کو ساری کائنات کے لوگ مبارکباد دے رہے ہیں کہ آج ایک بڑا کام کیا ہے۔ تو پیارے بچیوں، ایمان کے لیے وہ امہات ام المؤمنین حبیبہ کو یاد کر لینا، اور جرأت و طاقت کے لیے اس صفیہ اور سید الشہداء کی بہن صفیہ کو یاد کر لینا، جس طرح اس جاسوس کو مارا تھا۔ کبھی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کبھی بھی آپ کو ایمان اور آپ کی جسم پر، آپ کی عزت و آبرو پر حملہ کریں، کبھی بھی شہادت قبول کر لیجیے آپ، لیکن آپ ایمان نہ بیچیں، اپنی عزت کو نہ بیچنے دیں۔ میں اپنی باتوں کو اسی بات سے ختم کرتا ہوں، اور آپ جائیں، داعیہ بن کر کے جائیں۔ بہت خرابی ہے اپنے سماج میں، آپ اپنے ایمان کا، اپنے علم کا جو نور لی ہے اس نور کو تقسیم کیجیے، دیجیے۔ روئیے اپنے گھر میں جا کر کے، آپ بے نمازی ہے روئیے ہاتھ پکڑ کر کے، ماں بے نمازی ہے روئیے ہاتھ پکڑ کر کے، بہن بے نمازی ہے روئیے ہاتھ پکڑ کر کے۔ بغیر نماز سے اللہ تعالیٰ کسی کو ترقی دیے ہیں، نہ دنیا میں عزت دی ہے نہ آخرت میں مل سکتی ہے عزت۔ اس لیے پیاری بچیوں، آپ اپنے دل میں ایک عزم کر کے جائیے کہ ہم انشاءاللہ اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں میں ایک انقلاب پیدا کریں گے، اور یہ انقلاب جب تک عورتوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا تب تک یہ انقلاب کوئی کامیاب انقلاب نہیں ہوگا۔ پیاری بچیوں، انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ اپنے جوش اور جذبہ کے ساتھ چاہیے، جہاں رہیے اللہ کے بھروسہ سے اور اللہ پر توکل کر کے اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں آخر میں شکر ادا کرتا ہوں پھر ہمارے استاد مکرم کا کہ اس وقت نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ وقت دیا، اور تمام اساتذہ کرام کا اور آپ لوگوں کا بھی سننے کا وقت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.